گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی آپ احباب کے سامنے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کو رکھا گیا تھا کہ اس دن کو میرے اور آپ کے رب نے کتنی فضیلت دی، دنوں کا سردار کہا، اور پھر اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عزت، مقام اور مرتبے والا دن قرار دیا۔ اس دن کے خصائص کے متعلق آپ کو بتلایا گیا کہ میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو اسی جمعے کے دن پیدا کیا گیا تھا۔ روئے زمین پر انسانیت کی ابتدا اسی دن کو ہوئی تھی، اسی دن کائنات کو روئے زمین کو لپیٹا جائے گا۔ اس دن پہاڑ، آسمان، زمینیں، ہوائیں، ہر چیز روب محسوس کرتی ہے، خوف میں ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جمعۃ المبارک کے دن کے احکام آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ احباب کو بتلایا گیا تھا کہ اس دن میں اللہ کے پاک پیغمبر پر درود شریف کا ورد لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ آپ کا حکم مبارک ہے غسل کر کے مسجدوں کی طرف آنا چاہیے، قبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج جمعۃ المبارک کے احکامات کو تکمیلی شکل دیتے ہیں، اور خطبہ جمعۃ المبارک سننے کی فضیلت جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 40 سے 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ہمارے دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں میرے اور آپ کے رب کے ہاں ان 45 منٹ کی کتنی اہمیت، کتنی وقت ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے بات کو رکھا جائے۔ معزز سامعین اکرام، احکام جمعہ کے اندر جہاں پہ غسل جنابت کا حکم ہے کہ ہر نوجوان وہ جمعے کے دن غسل جنابت کر کے مسجد میں آئے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے مسجد میں آنے والے کے لیے لازم کیا کہ وہ بوسیدہ لباس پہن کر کے جمعے کے دن اللہ کے گھروں کا رخ نہ کرے، بلکہ دھلا ہوا اجلا لباس، مخصوص لباس کر لے کہ میں نے اس خاص دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے، رب کا حکم مانتے ہوئے، اس کی فضیلت میرے سامنے ہے، میں نے اس کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا احکام جمعہ میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مومن جب مسجدوں میں آئیں تو اچھی خوشبو استعمال کر کے مسجدوں کا رخ کریں۔ ایک اہتمام ہے نا، اتنا بڑا دن ہے، اس دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے، مومنوں کو بھی چاہیے کہ اس دن کی مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کے گھروں میں آئیں۔ تو حضرات ذی وقار، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد کی روایت 347 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ومس من طیب امرأتہ، اور اس نے خوشبو استعمال کی، خوشبو اس نے لگائی، کہاں سے لے کر کے؟ آپ علیہ السلام تربیت بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کے پاک پیغمبر حکم بھی دے رہے ہیں، اور گھروں میں ازدواجی تعلق بھی ایک حدیث کے اندر ہمیں بتلا رہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَسَّ مِن طِيبِ امْرَأَتِهِ إِن كَانَ لَهَا، مسجد میں آنے والا جو شخص ہے جمعے کے دن، وہ اپنی بیوی سے اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو اس سے لے کر کے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئے۔ تو کیا بتلا رہے ہیں؟ ایک تو مسجد میں آنے سے پہلے خوشبو لگانی ہے، دوسرا گھروں میں بیویوں کے پاس اپنے شوہروں کو اللہ کے گھروں میں بھیجتے وقت لگانے کے لیے پاس خوشبو ہونی چاہیے۔
ان کان لہا، اگر ان کے پاس ہے تو لگا کے آئیں، اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ انہیں لے کے دیں، انہیں پرووائڈ کریں کہ جب میں نے جمعے کے دن جانا ہے تو یہ خوشبو میرے کپڑوں پہ تم نے لگانی ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا۔ آگے فرمایا وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور اچھے کپڑوں کا انتخاب کر کے مسجد میں آئے۔ جمعے کے دن کا اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم ہے احکام جمعہ میں سے کہ اچھے کپڑوں کا انتخاب کر کے مسجد میں آئے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے۔ اگر آگے بیٹھنے کی عادت ہے، پہلی صف میں بیٹھتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، وہ لیٹ ہو گیا ہے، اب وہ یہ کوشش نہ کرے کہ میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے میں اگلی پہلی صف میں آؤں، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اجتناب کیا اس چیز سے کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آیا، اور اس نے لغو کاموں سے دوران خطبہ، لغو کاموں سے، لغو کام کون سے ہوتے ہیں؟ ناپسندیدہ کام، ان کی آگے وضاحت میں کروں گا۔ لغو کاموں سے دوران خطبہ اس نے پرہیز کیا تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کانت لہو کفارۃ لما بینہما، تو اس شخص کے لیے جو خوشبو لگا کر کے آیا، اچھے کپڑے پہن کر کے مسجد میں آیا، اس نے لغو باتوں سے پرہیز کی، خطبے کو اہتمام کے ساتھ سنا، اس شخص کے لیے جتنے اگلے جمعے تک کے اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں فضیلت کتنی زیادہ کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے اللہ نے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس عمل کی بنا پر۔ اور جس نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے آیا اور اس نے لغو کام بھی کیے، اس نے لغو کام بھی کیے دوران خطبہ، اس کے لیے کانت لہو ظہرن، اس کے لیے پھر صرف ظہر کی نماز کا ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ جو معاف ہونے ہیں، صرف وہ گردنیں پھلانگ کے آگے آنے کی وجہ سے اور دوران خطبہ توجہ سے بات نہ سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ضائع کر دیتے ہیں اور اسے صرف اور صرف نماز ظہر ادا کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ ذرا تیزی وغیرہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ایک دن کی عظمت ہے، اس کا وقار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اصول بتلائے کہ اس دن میں تم نے یہ کرنا ہے، یہ احکام تم پہ واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے تمہارے لیے یہ کچھ کرنا۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر فرد جو ہے وہ مسجد میں پہنچے، ہر فرد پہ جمعہ باجماعت ادا کرنا لازم ہے۔ ہمارے گھروں میں سبھی ادا کرتے ہیں، میرے آپ کے معاشرے میں، میری آپ کی سوسائٹی میں سارے مسلمانوں کی روٹین ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کو مانتے ہوئے وہ مسجدوں کی طرف ڈھونڈے چلے آئیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الجمعۃ حق، الجمعۃ واجب علی کل مسلم فی جماعت، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ فرض ہے۔ باجماعت جمعۃ المبارک کی ادائیگی وہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے۔ کون سے 4 لوگ؟ فرمایا عبد مملوک، غلام آدمی۔ اب تو وہ وقت نہیں ہے، غلامی کا دور اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد سے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور نصف صدی تک تقریباً آپ علیہ السلام غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے بعد تقریباً نصف صدی کے بعد غلامی کا دور ختم ہو گیا تھا، لیکن غلاموں کے لیے فرمایا کہ وہ اگر نہیں پہنچ سکتے اپنے آقا کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کام میں مشغولیت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پیسے ادا کیے ہیں ان کے آقاؤں نے، ان کی بات ماننا ان پہ لازم ہے۔ عبد مملوک، غلام آدمی، وہ اگر جمعے سے پیچھے رہ گیا
تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دوسرا او امراتن، مخصوص عورتیں جن کے ایام مخصوصہ ہوں، باقی عورتوں کو تو اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجدوں میں لے کے آنے کا کہا ہے نا کہ انہیں نماز جمعہ میں شامل کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج اور ہماری مائیں ساری کی ساری اللہ کے پاک پیغمبر کے خطبہ جمعہ المبارک کو سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوتی تھی۔ مخصوص عورتیں اگر وہ جمعے میں نہیں پہنچتی تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا او سبی، چھوٹے بچے جو ہیں جو مسجد میں آ کے انہیں پتہ نہیں ہے، وہ اگر جمعے میں شامل نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے آنا، انہیں سمجھا کے لے کے آئیں، ان کی تربیت کریں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان کو بتلائیں۔ اگر انہیں گھروں میں چھوڑ کر کے آئیں گے، انہیں مسجد کا راستہ کب پتہ چلے گا؟ وہ بڑے ہو کے کب پھر ان کے قدم مساجد کی طرف اٹھیں گے؟ کہ تربیت ہے، اگر بچپن میں مسجد کا راستہ باپ نے دادا نے دکھایا ہوگا تو اذان سنیں گے اور دوڑے چلے آئیں گے مسجد کی طرف۔ اور اگر والد والدہ جو اٹھا کر کے بھیجتی ہے، دادا جان جو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے آتے ہیں، اگر وہ قبروں میں جا سوئے، ان کے بچوں کی، ان کے پوتوں نواسوں کی نمازوں کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے گا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو یہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر بچے آ کے مسجد میں شور کر لیتے ہیں، کچھ پریشانی بن جاتی ہے، تو میں معزز بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں خوش دلی کے ساتھ قبول کیا کریں۔ پریشانی کی، ملال کی اور سخت الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہ آئیں۔ اگر ہماری مسجدوں کی پچھلی صفوں میں بچوں کا شور ختم ہو جائے، بچے غائب ہو جائیں پچھلی صفوں سے، ہمارے ڈر کی وجہ سے، ہمارے رعب کی وجہ سے، مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری اگلی نسل بے نماز ہو چکی ہے، ہماری اگلی نسل میں نماز کا شعور ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ فرمایا او مریض، یا جو مریض شخص ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ یہ چار افراد جو ہیں، چار قسم کے افراد، جن میں غلام، مخصوص عورتیں، چھوٹے بچے اور مریض، ان کے علاوہ ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت جمعے کے لیے پہنچے۔ مسافر کے لیے نہیں، مسافر کا بھی آگے بعد میں تذکرہ کرتے ہیں، یہ بات آگے چل کے آ جانی ہے۔ ان چار افراد کا نام لیا ہے اس حدیث میں، اس حدیث مبارکہ میں چار افراد کو نومینیٹ کیا ہے کہ یہ چار افراد اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، مسافر کو تو کہیں نہ کہیں کیا وہ طعام پہ رکا ہے، کہیں وہ جی روڈ پہ سفر کر رہا ہے، اسے کہیں نہ کہیں مسجد میسر آ سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا سفر ہے بھی جس میں مسجد میسر نہیں آئی، وہ آگے جا کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اسے پھر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا ہے نا جمعہ ادا کرنے کے لیے، اسے پوری توجہ کے ساتھ جمعہ سننا چاہیے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، اس کی توجہ کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے معاملے کی طرف مشغول نہ ہو۔ کیا فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اگر تو نے اپنے بھائی سے جمعے کے دن اتنی سی بھی تیری توجہ ادھر ادھر ہوئی نا کہ تیرا بھائی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو نے اسے کہا کہ انصت، خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، آپ علیہ السلام نے اتنی بھی بات گوارا نہیں کی کہ تو روکے۔ تجھے ادراک ہونا چاہیے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کس قدر انہماک کے ساتھ سننے کا کہا۔ اتنا بھی نہیں کہنا کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، تیری زبان سے یہ لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر تو نے یہ کہہ دیا تو فقط لغوتا، تو نے لغو کام کیا۔ پیچھے میں نے کہا ہے نا کہ لغو کام وہ کیا ہے، کسی کو روکنا، بچوں کو روکنا، پاس بٹھا لینا، کہہ دینا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کسی ذی عقل ذی شعور شخص کو روکنا کہ رک جاؤ، اس معاملے سے باز آ جاؤ،
تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ لغو کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ من مس الحصا فقد لغا، جس نے مسجد میں بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلا۔ اس دور میں صفیں نہیں ہوتی تھی یہ فوم والی، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ وہ کنکریوں پہ بیٹھ کے خطبہ سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، خطبہ ہو رہا ہے اور بندہ وہ صف کے تنکوں کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ، اپنے قمیض کے ساتھ، اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ من مس الحصا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا۔ جو ادھر ادھر اس کی توجہ مرکوز کروا رہا ہے کام، اس کی طرف وہ متوجہ ہوا نہیں اور اس کا معاملہ لغو ہو گیا۔ جب معاملہ لغو ہوا، اس کو جمعے کے اجر کی بجائے کون سا اجر ملنا ہے؟ ظہر کی نماز کا جو اسے عطا کیا جائے، جو کہ جمعے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جمعے کی جو سنتیں ہیں اور جمعے کے جو فرض ہیں ان کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے مومنوں کی تربیت کی کہ جو جمعے کے وقت جمعے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اس کے لیے نوافل کی تعداد ان لمیٹڈ ہے۔ جتنا اسے اللہ نے توفیق عطا کی ہے اتنے وہ نفل ادا کرے، جتنے ادا کر سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 8 نفل پڑھتے تھے جمعے سے پہلے مسجد میں آ کے، 8 نفل، بعض 10 پڑھتے تھے، اور بعض کبار صحابہ جو پہلے آتے تھے وہ 12 نفل بھی جمعے سے پہلے آ کے ادا کرتے تھے۔ لیکن جو کم مقدار ہے، جو ضروری ہے، جو سنت موقدہ ہے، اس کی تعداد 2 رکعت ہے جمعے سے پہلے۔ جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 2 رکعتیں لازم ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان صحابی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ دخل رجل یوم الجمعہ والنبی یخطب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے، اور وہ آگے بیٹھ گیا، خطبہ سننے لگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلی، نماز پڑھی؟ قال اللہ، جواب دیتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نہیں، میں نے سنتیں ادا نہیں کی۔ آپ نے خطبہ روک کے اس سے سوال کیا کہ تو نے سنتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنتیں ادا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ سنت موقدہ ہے، جمعے سے پہلے آگے کم از کم 2 سنتیں لازمی پڑھنی۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں تو دوران خطبہ پچھلی صفوں میں 2 سنتیں پڑھ کر کے تم نے آگے آنا۔ ہمارے نمازیوں کی بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے بعض مساجد کہ وہ آتے ہیں اور امام کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر۔ یہ چیز جو ہے وہ اخلاقی طور پہ، اگرچہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا، اخلاقی طور پہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تو اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، میں بھی رب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تیری توجہ میرے اشاروں کی طرف مبذول ہوگی، تو میری طرف دیکھے گا، میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ کہیں میری بات کی وجہ سے اس کی نماز متاثر نہ ہو رہی ہو۔ لہٰذا ایک دوسرے کو امتحان میں ڈالنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ پچھلی صفوں میں جہاں پہ امام کی نظر اتنی نہ پہنچ رہی ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے سنتیں ادا کرے اور آگے آ جائے۔ جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں جمعے کے بعد؟ 4 سنتیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 4 سنتیں پڑھنی ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ بزرگوں کی بات بھی کی۔ اب دونوں کو تطبیق کس طرح دینی ہے وہ آگے راوی بیان کرتے ہیں، جو دونوں حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں ادا کرنی ہے جمعے کی 4 سنتیں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے، جب مسجد میں ہی نماز جمعہ کے بعد ادا کرنے کا ارادہ ہو تو 4 پڑھنی ہے۔ اگر حجرے میں جا کے اپنے گھر میں جا کے اللہ کے نبی نے ادا کی تو پھر 2 رکعت ادا کی۔ کتنی رکعت ادا کی تھی؟ 2 رکعت۔ تیسرے نمبر پر جو لوگ
جمعے کی نماز کے لیے پہنچے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ یہ روٹین نہیں بنانی چاہیے میرے بھائیو، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اگر کسی بنا پہ انتہائی مجبوری کے عالم میں انسان مجبور ہو نا، اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ تو واقعی مجبور تھا، اللہ نے اندر جج لگایا ہوا ہے، خود ہی بتا دیتا ہے کہ تو واقعی مجبور تھا۔ اگر جان بوجھ کے لیٹ ہوا پھر بھی ضمیر ملامت کر دیتا ہے، مومن ہے نا، کلمہ گو ہے، زبان پہ کلمہ ہے اور اندر جو ہے وہ ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اگر انسان کسی بنا پہ لیٹ ہوا، ایک رکعت اسے جمعے کی مل گئی، 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت اسے مل گئی، تو وہ پھر اٹھ کے ایک رکعت پڑھے گا۔ وہ اٹھ کے کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ ایک رکعت پڑھ کے اپنی جمعے کی نماز پوری کر لے گا۔ اگر وہ اس عالم میں مسجد میں پہنچا اس حالت میں کہ امام نے دوسری رکعت کا رکوع کر لیا ہے، امام دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا ہے، اور اس حدیث کے تحت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں ہے۔ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، امام کے پیچھے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، وہ بھول جائے کہ اس نے نماز پڑھی۔ جب امام دوسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا تو اس شخص کو اٹھ کے کتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں، اسے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کی نماز ضائع ہو چکی، اس نے جمعے کے اجر کو خیر بات کہہ دیا، وہ جمعے کے اجر میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، اگر تو مسافر ہے، وہ دور دراز کے علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں ہمارے احباب، اور ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ مساجد دور دور تک نظر نہیں آتی، جمعے کا دن ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی ظہر کی نماز ادا کرے، اگر اسے زیادہ وقت ہو چکا ہے وہاں پہ قیام کیے ہوئے تو پوری نماز ادا کرے، نہیں تو پھر اپنی سفر کی نماز ظہر کی نماز کی نیت سے ادا کرے، جو اسے اللہ کے پاک پیغمبر نے ریلیف دیا ہے کہ 2 رکعت اور مغرب کی 3 اور فجر کی پوری پڑھنی چاہیے مسافر۔ ظہر اثر اور عشاء کتنی رکعت ہیں؟ 2 رکعت مسافر کے لیے، اور ایک عشاء کے ساتھ ایک وتر بھی، اور فجر کی پوری نماز، کیونکہ فجر کی سنتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کی سنتیں اس طرح ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، انہیں کسی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سنتیں اور فرض اور مسافر کی نماز سے بھی ہم فارغ ہوئے۔ آگے آپ علیہ السلام نے خطبہ جمعۃ المبارک سننے والے کا جو اجر ہے اسے بیان کیا، اسے اللہ تبارک و تعالی کتنا نوازتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خطبہ جمعۃ المبارک توجہ کے ساتھ سنتا ہے، توجہ کے ساتھ جس نے خطبہ جمعۃ المبارک کو سنا، احکامات کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 10 دنوں کے گناہ۔ مسلم شریف کی 857 نمبر روایت ہے، من اغتسل ثم اتى الى الجمعہ، جس نے غسل کیا، بار بار ہر حدیث میں غسل کا لفظ آتا ہے، توجہ کر لینی چاہیے کہ کیوں آ رہا ہے۔ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور پھر مسجد میں آیا، جتنی رکعتیں اس کے مقدر میں ہوئیں اس نے ادا کی، پھر وہ خطبہ ختم ہونے تک خاموشی سے بیٹھا رہا، اور پھر امام کی جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے دن بن گئے؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 7 دن بنے۔ فرمایا وفضل 3 ایام، اللہ اس کے ساتھ راضی ہو کہ اسے 3 دنوں کی اور مہلت دے دیتے ہیں۔ پورے 10 دن کے گناہ خطبہ جمعۃ المبارک کو توجہ کے ساتھ سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ اکبر، بہت بڑا عمل ہے۔ دنیا والوں نے کہا اتنی فضیلت ہے اس دن کی، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جو بات آپ علیہ السلام نے نہیں کی وہ ہمارے لیے شریعت بن سکتی ہے؟ فضیلت ہم روزہ رکھ کے جمعے کی فضیلت کو بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھا سکتے۔ اس سے کہیں زیادہ، تیرے ایک روزے سے کہیں زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطبہ جمعۃ المبارک کو سننے کی وجہ سے، اس کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا
اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی روایت 345 نمبر کہ من غسل یوم الجمعہ، غسل کہتے ہیں جس نے اپنے بیوی بچوں کو غسل کروایا جمعے کے دن، انہیں کہا اٹھو غسل کرو، اور پھر اس نے خود غسل کیا، واغتسل، پھر اس نے خود غسل کیا، وکبر وابتکر، اور پھر اول وقت میں مسجد میں پہنچا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ دو، اٹھا، پہلے بیوی بچوں کو غسل کروایا، خود کیا، پھر اول وقت میں مسجد میں پہنچا، دو کام اس نے کیے۔ پھر ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے آیا، سوار نہیں ہوا۔ اللہ کے بندوں بہت بڑی فضیلت بیان کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی 345 نمبر حدیث۔ میرے اور آپ کے دل اور سینے خوش ہو جائیں گے کہ اللہ اتنا اجر رکھا ہے اس دن میں، تو نے اتنا ثواب رکھا۔ پیدل چلا، کوشش کر کے ایک آدھی دفعہ کو بندے کو کر لینا چاہیے نا، جو دور سے بھی آتا ہے کسی دن کوشش کر لے کہ میں نے اس اجر تک پہنچنا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے پیدل چل کے مسجد میں پہنچا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو گیا، قریب ہو کے توجہ کے ساتھ بات کو سن رہا ہے۔ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اجر صیامها وقیامها۔ اللہ اکبر، کیا اجر، کیا کہہ گئے اللہ کے پاک پیغمبر کہ اس شخص کے لیے ایک ایک قدم جو اس نے اٹھایا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے کام کتنے ہیں؟ غسل واغتسل، غسل کروانا ہے بچوں کو، بیوی سے کہنا ہے، بیٹیوں سے کہنا ہے اٹھو، اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے، آج جمعے کا دن ہے، اہتمام کے ساتھ اس نے اپنے دن کو گزارا۔ پھر اللہ اکبر، اول وقت میں مسجد میں پہنچا، امام کے پاس کوشش کی بیٹھنے کی، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرا۔ صرف یہی نہیں، میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میرا اللہ اے انسان تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، آگے فرمایا اس شخص کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کی رات کی راتوں کے قیام کا بھی اللہ اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس نے اہتمام کر لیا جمعے کے دن کا۔ میرا اور آپ کا اپنی مرضی کا روزہ، میرے اور آپ کے امام کا قول کہاں جائے گا؟ کیا حیثیت رہ گئی ایسے روزے کی جو ہم نے اپنی مرضی سے یا اپنے بڑوں کی مرضی سے رکھا؟ اگر اللہ کی مرضی سے عمل کر کے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے اللہ کے گھر میں آ جائیں، امام کے پاس بیٹھ کے خطبہ سن لیں، اول وقت میں مسجد میں آ جائیں، کتنا بڑا اجر ہے۔ 1 سال کے قیام کا بھی، 1 سال کے روزوں کا بھی، ایک ایک قدم کے بدلے، اور جتنے قدم چل کر کے آئے گا، کبھی کسی نے اپنے قدم تو نہیں گنے ہوں گے، لیکن میرا اللہ ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، اسے خود نہیں پتا کتنے قدم اٹھائے ہیں اس نے، اس کے قدم میں، اس کا گھر ہے، اس کے محلے کی مسجد ہے، نہیں جانتا کتنے قدم چل کر کے آیا۔ فرشتوں تم نے حساب لگانا ہے، تم نے بتانا ہے اس نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، اس حساب سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کر۔ اللہ اکبر، کیوں اتنی فضیلت، کیوں اتنا مقام و مرتبہ، اللہ کیوں اتنی عزت دے رہے ہیں اس دن کو؟ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے، جمعہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے، جمعہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت ہے۔ اجتماعیت کی طرف فوکس کروانے کے لیے، اس پہ غور کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پورے ہفتے میں 5 نمازیں فرض کرتے ہیں ہر دن کہ تم نے مسجد میں پہنچنا۔ اجتماعیت میرے رب کو پسند ہے، مسلمانوں کا اکٹھے ہونا، مسلمانوں اللہ کے بندوں تمہارا اکٹھے ہونا اللہ کو پسند ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے تمہیں اتنا اجر و ثواب عطا کر رہے کہ تمہارے اکٹھے ہونے سے تمہارے دین کی عمارت مضبوط ہوتی ہے، تمہارا دین اسلام مضبوط ہوتا ہے، تمہارے اکٹھا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مخالفوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ اسلام کبھی مسلمانوں کے اکٹھ کی وجہ سے، اکٹھے ہونے کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے
اللہ تبارک و تعالی اس دن پہ اتنا زور ڈال دیتے ہیں. آخر میں آنے والے بھائیوں سے بھی ذرا مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے آج آپ کے 5 منٹ زیادہ لوں گا، 5 منٹ آپ کے زیادہ لیے جائیں گے کہ آخر میں آنے والے بھائی بھی اس جمعے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سن لیں، ان کی بھی روٹین بن جائے، ان کی بھی روٹین بن جائے مساجد میں پہلے آ کے جنت کے متلاشی بننے کی، اس کا اجر و ثواب پانے کی. اللہ سے وعدہ کر لیں جنہوں نے پورا خطبہ سنا ہے کہ اللہ آج کے بعد مساجد میں ہم اول وقت میں پہنچے، امام کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں گے، گھروں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آئیں گے، تو ہمارے لیے اتنا اجر و ثواب جتنا اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے تو نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں. اللہ سے عہد کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، ہماری زندگیاں سمجھ جائیں، ہمارے معاملات اللہ تبارک و تعالی بہتر فرما دیں. حضرات اسی وقت اس جمعے کے دوران یہ جو اذان کے وقت کے بعد ہم معاملات کرتے ہیں نا، وہ لین دین ہے، وہ کاروباری معاملات ہے، وہ دفتر ہمارے چل رہے ہیں، وہ ہمارے امپلائرز اذان کے بعد کام کر رہے ہیں. اس کام کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی فضیلت کے مقابلے میں ہمارے امور کی، ہمارے ذاتی کاموں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ نازل کر کے اس جمعے کے دن کی فضیلت کے لیے سورۃ الجمعہ نازل کی، پوری سورت جمعے کے عنوان سے نازل کر کے بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی اذان ہو جائے نا، اس سے پہلے مسجد میں پہنچنے کا حکم ہے، لیکن جب ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. پھر پیدل آرام سے چل کے نہیں آنا، پھر اپنے قدموں کو تیز کر لینا ہے. فَاسْعَوْا کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. اب میرے بزرگ تو نہیں دوڑ سکتے نا، انہیں بھی